بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منیر احمد راہ مدینہ کی طرف سے حاضر ہوں۔ آج کا موضوع ہے اپنی اولاد کا دشمن کون ہے، دوست کون ہے۔ فیصلہ اسلامی احکامات کی روشنی میں کریں۔ ویورز، جب کوئی انسان عمر کے اس حصے میں پہنچتا ہے کہ اسے اچھے اور برے کام کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے اور اپنی عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے، تو یہ اس کے اختیار میں ہوتا ہے کہ اسلامی تعلیمات پر سوچ سمجھ کر عمل کرے اور پوری کوشش کرے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرے اور دیکھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی کیسے گزاری ہے۔ عبادات کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کو گزارنے کے طریقے سکھائے کہ معاشرے میں اسلامی اصولوں کے تحت کیسے زندگی گزارنی ہے۔ ویورز، دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کا حل اسلامی قانون اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود نہیں ہے۔ صرف ہمیں نیت صاف کر کے خلوص دل سے اس کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے۔ اس میں چند ایسے کام ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی میں پیش آتے ہیں، مثلاً والدین کا احترام، چھوٹوں اور بڑوں کے ساتھ برتاؤ، رشتوں کا احترام اور حلال آمدنی کے ذرائع۔ اس کا فیصلہ انسان خود کرتا ہے، اس میں قسمت یا کسی کا دباؤ اثر نہیں کر سکتا۔ اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو معاشرے میں بنا ہوا ہے وہ حلال ذریعہ معاش کا ہے۔ دوستو، یہ بہت ہی مشکل فیصلہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی نوکری کرنی ہے تو ایسے محکمے میں نوکری تلاش کریں کہ جس میں اوپر کی آمدنی نہ ہو، لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ پیسے دے کر ایسے محکمے میں جاب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ صرف کوشش کرتے ہیں بلکہ ہر طرح کا حربہ بھی استعمال کرتے ہیں جس میں اوپر کی آمدنی زیادہ ہوتی ہے۔ جب کسی ایسے محکمے میں جاب مل جاتی ہے تو بڑی خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ دوست احباب بھی کہتے ہیں کہ چل بھائی، اب تو پانچوں گھی میں اور سر کڑائی میں ہوگا، ذرا ہمارا بھی خیال رکھنا ہے۔ بس یہیں سے زندگی کا زوال شروع ہو جاتا ہے اور انسان اپنی اصل آمدنی کو نہیں دیکھتا بلکہ سارا دن اس کوشش میں ہوتا ہے کہ اوپر سے کتنا مال آیا ہے، تنخواہ کی تو ہوش ہی نہیں ہوتی کہ کتنی۔ لیکن دوستو، اس سلسلے میں واضح احکام الہی موجود ہے۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 188، جس میں تفصیل سے ذکر ہے کہ کوئی ایسی آمدنی جو دھوکہ دہی اور رشوت سے یا کسی بھی طریقے سے حرام کو حلال ثابت کر کے حاصل ہوگی وہ حرام ہے اور ایسے آدمی کو جہنمی کہا گیا ہے۔ ویورز، اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ حرام کھانے والے کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی، کوئی صدقہ خیرات قابل قبول نہیں ہوتا، زکوٰۃ اور حج قابل قبول نہیں ہوتا، کیونکہ حرام کا پیسہ یا اثر و رسوخ جہاں بھی استعمال ہوگا وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کسی دوست کو اس میں کوئی اعتراض ہو تو اپنے قریبی علماء سے اس میں مشورہ کر سکتا ہے، اور جب یہ پیسہ اپنی اولاد اور خاندان پہ خرچ ہوتا ہے تو اس کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں۔ دوستو، دو چیزوں کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ نمبر 1، والدین کی نافرمانی۔ نافرمانی تو دور کی بات ہے، صرف ناراضگی ہی بہت بڑی سزا کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 2، مال حرام۔ حرام سے مراد صرف رشوت ہی نہیں بلکہ ہر وہ آمدنی جو کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر حاصل کی جاتی ہے، حرام ہی تصور ہوتی ہے۔ دوستو، حرام کا مال اپنی اولاد کو مت کھلائیں۔ جو لوگ اس کام میں ملوث ہیں وہ اپنی فیملی اور بچوں کے ساتھ بہت بڑی دشمنی کرتے ہیں، کیونکہ اس کا اثر نہ صرف اولاد بلکہ آنے والی نسلوں پر بھی پڑتا ہے۔ ایسے پیسے سے بنائے گئے تمام اثاثہ جات
آپ کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں، کیونکہ زندگی کے آخری ایام میں جب یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے تو اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایسے مال پر اولاد تو عیش کرتی ہے اور گناہ آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتے رہتے ہیں، اور اس سلسلے میں کسی بھی قسم کا صدقہ خیرات قابل قبول نہیں ہوتا۔ یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے ہوتا ہے کہ مرنے والے کے نام پر دیگیں پکائی جاتی ہیں، اور یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ مرنے والوں کے بنائے گئے کروڑوں کے اثاثہ جات اب حلال ہو گئے ہیں، جو بالکل غلط ہے۔ اگر صحیح طریقہ زندگی رکھیں گے تو بھی ملے گا، اور شارٹ کٹ تلاش کریں گے تو بھی مل جائے گا، لیکن یہ آپ کی اپنی اولاد سے دشمنی ہوگی، خیر خواہی نہیں ہوگی، کیونکہ حرام کا مال کھا کر اولاد کبھی بھی پرسکون زندگی بسر نہیں کر سکتی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے اور مال حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویورز، ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بھی ایک عبادت ہوتی ہے کہ آپ یہ بات دوسروں تک پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے کوئی انسان اچھی بات سمجھ آئے۔ اور آخر میں درود پاک کی تلاوت ضرور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ۔